وہ اپنے ارد گرد دائرہ صورت اکٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی کاؤنٹر پہ رکھی چائے کی پیالی کے کناروں پہ انگلی بھی پھیر رہا تھا۔ دور کھڑی تالیہ اس انداز کو پہچانتی تھی۔ وہ جیا میں کھڑے چائے کی پیالی تھامے فاتح رامزل کو پہچانتی تھی۔ اور جانتے ہو، سب کے لباس مختلف تھے۔ کسی کا پورا لباس تھا، کسی کا کھلا، کسی کا تنگ تو کسی کا چھوٹا۔ اس لیے صرف لباس کو الزام دینا چھوڑو۔ لباس وہاں میٹر کرتا ہے جہاں عورتوں مردوں کا روز کا بیٹھنا ہو اور خواتین اپنے نازیبا لباس سے کسی کو متوجہ کریں۔ مگر روٹین میں بس میں سفر کرتی عورتیں، سڑک پہ گزرتی لڑکیاں، اسکول کی جاتی بچیاں، ان کے لباس سے قطع نظر ان کو چھیڑا جاتا ہے۔ عبایا حجاب والی بھی ریپ ہوتی ہیں اور 8 سال کی فراک والی بچی بھی۔ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے؟ کون ہے؟ مجمع میں کسی نے دہرایا۔ کچھ لوگ وکٹم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ضرور لڑکی نے کچھ کیا ہوگا۔ اسے وکٹم شیمنگ کہتے ہیں، جو شدید قابل مذمت ہے۔ کچھ لباس کو، کچھ معاشرے میں پھیلی فلموں اور پورنوگرافی مٹیریل کو جو مردوں کا اخلاق خراب کر رہا ہے۔ مگر میں ان سب کو غلط سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں سر؟ کیونکہ جب قتل ہوتا ہے تو آپ لوگ مقتول کو قصوروار ٹھہراتے ہو کہ شاید مقتول کے لباس نے قاتل کو اکسایا ہو، یا شاید معاشرے میں پھیلی تشدد انگیز ویڈیو گیمز نے قاتل کو ایسا بنایا ہو۔ نہیں نا، آپ قاتل کو قصوروار ٹھہراتے ہو کیونکہ قاتل خود گناہ گار ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں باقی ہم سب بھی رہتے ہیں، سب تو قاتل نہیں بنتے، سب تو کسی کو مارنے نہیں لگ جاتے۔ ہاں، تشدد انگیز ویڈیو گیمز اور فلمیں اچھی نہیں ہوتی، مگر ہر ایک تو ان کے باعث قاتل نہیں بن جاتا نا۔ ایسے ہی اچھے برے لباس سب پہنتے ہیں، ہم میں سے ہر مرد تو عورتوں کو ہراس نہیں کرنے لگ جاتا۔ ایسے میں قصوروار کون ہوا؟ صرف وہ مرد جو ہراس کر رہا ہے، صرف وہ مرد، وہی قصوروار ہے۔ مذمت اس کی کرنی چاہیے، وکٹم کے لباس کو وجہ بنا کے سر کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قتل کو جسٹیفائی نہیں کرتے تو ہراسمنٹ کو کیوں کرتے ہیں؟ ایک بچی ریپ ہوتی ہے تو لوگ ماں باپ سے لے کر بچی کے لباس تک کو پہلے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، وکٹم کو نہیں۔ آپ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو گھونٹ بھر کے جیسے مزہ نہیں آیا۔ یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ کپ نیچے کیا تو ایک لڑکی نے مجمع میں سے سر نکال کے طنزیہ سا پکارا، فاتح صاحب، آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے اکثر ان چائے سٹالز پہ آتے ہوں۔ آپ کو تو آپ کے ذاتی گارڈز ہاتھ میں چائے کافی لا کے دیتے ہیں۔ یہاں تو عام لوگ آتے ہیں سر، آپ تو صرف فوٹو آپ کے لیے آئے ہیں۔ لڑکی کی آواز اونچی تھی۔ مجمع سے ہٹ کے کھڑی تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ الرٹ سی سیدھی ہوئی۔ اشر نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ ہمارے مخالف اخبار کے رپورٹرز کو نہیں ہونا تھا یہاں۔ اس کو میں جانتا ہوں، یہ مخالف ہے۔ خبر پھیل گئی ہوگی، اب کیا کریں؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بھرے مجمع میں بدمزگی کی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اشر آگے بڑھنے لگا تو تالیہ نے روکا۔ 1 منٹ، ان کو خود سنبھالنے دو۔ اسٹول پہ بیٹھے فاتح نے لڑکی کی طنز کے جواب میں مسکرا کے سر جھٹکا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو آپ کا خیال ہے وان فاتح ایک شاہانہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے جسے عام لوگوں کے مسائل کا علم نہیں ہے؟ سر، میرا خیال ہے کہ آپ صرف فوٹو ایپ کر رہے ہیں، کیمپین سٹنٹ۔ اگر آپ کو عام لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا تو آپ روز ایسے چائے اور سوپ کے سٹالز پہ آتے اور لوگوں کے مسائل سنتے۔ رپورٹر بہت پکی تھی اور اعتماد سے بول رہی تھی۔ تالیہ نے غصے بھری بے بسی سے مٹھی بھینچی، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اللہ نے مجھے 50 گھنٹے کا دن دیا ہوتا تو میں روز کے 2 گھنٹے ایسے ہی کاموں میں گزارتا، لیکن اگر میرا سارا دن پارٹی امور سنبھالنے میں گزر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ لوگوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ مجمع خاموش ہو گیا تھا اور سب باری باری رپورٹر فاتح کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ٹینس کورٹ میں گیند کو ایک کھلاڑی سے دوسرے تک جاتے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ مان لینا کہ آپ صرف ایک اسٹنٹ کرنے آئے ہیں۔
یہاں نہ کہ یہ عام سی چائے پینے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پارلیمان جاتے ہوئے عموماً اسٹار بکس کا کافی گلاس ہوتا ہے جس پہ بارسٹا آپ کے باڈی مین یا سیکرٹری کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ بھی غلط سپیلنگ کے ساتھ، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کافی بھی خود نہیں خریدتے۔ ساتھ ہی رپورٹر نے ایک استہزائیہ سا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی کی طرف کیا۔ وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ سنجیدہ ہوا، آنکھیں چھوٹی کر کے رپورٹر کو دیکھا۔ آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مجھے چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ مڑ کے اسٹال کے چولہے کے پیچھے کھڑی معمر عورت کو پکارا۔ خاتون، آپ ادھر آ جائیے۔ وہ آستینیں فولڈ کرتا اٹھا اور گھوم کے چولہے کی پچھلی طرف آیا۔ معمر عورت ہکا بکا رہ گئی، پیچھے تو ہٹ گئی مگر پریشان تھی۔ میں کر لیتی ہوں فاتح صاحب، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا جو اسے بتایا گیا تھا۔ ایک چائے کے عاشق کو اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں ہے خاتون۔ یہاں مزید برتن رکھ دیں۔ وہ برنر کے پیچھے آ کھڑا تھا، آستینیں اوپر چڑھائے، ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے۔ مسکرا کے اس نے رپورٹر کو دیکھا، وہ بھی مسکرائی جیسے چیلنج دے رہی ہو کہ یہ ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ دائرہ صورت ہجوم میں دبی دبی پرجوش آوازیں گونجنے لگیں، لوگ مسکراتے ہوئے چہکتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اشر سے مزید برداشت نہ ہوا، اب یہ سٹنٹ ختم کرنا پڑے گا۔ وہ خود کو امبیرس نہ کر دیں۔ نہیں رکو، وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، صرف چائے ہی تو ہے، وہ بنا لیں گے۔ اشر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اول تو انہوں نے ساری زندگی چائے نہیں پی، اور دوم ان کو تو خود سے انڈا ابالنے کی بھی عادت نہیں۔ جس شخص کے ہاتھ میں ہم پورا ملک دینا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چند پتے اور پانی دینے سے ڈریں مت، اپنے لیڈر پر بھروسہ رکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی دیکھنے لگی۔ فاتح اب ایک شیشی سے چند پتے نکال کے انگلیوں میں مسل کے ابلتے پانی میں پھینک رہا تھا۔ سر، قہوہ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن رپورٹر جو سامنے کھڑی تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، فاتح نے اسے ٹوک دیا، یہ صرف قہوہ نہیں ہے۔ اس نے چہرہ برتن پہ جھکا کے آنکھیں موندے اور مہکدار سانس اندر اتاری، پھر سیدھا ہو کے بولا، یہ روسی بلینڈ ہے، سیاہ چینی چائے اور غالباً ہندوستانی پتی کا مکسچر۔ اس کو صبح کے وقت پیا جاتا ہے، البتہ یہ۔ دوسری شیشی کھولی، سونگھی اور پھر چند پتے نکال کے دوسرے ابلتے پانی کے برتن میں پھینکے۔ یہ سبز چینی چائے ہے اور اس میں چنبیلی کے پھول شامل کیے گئے ہیں۔ یہ شام کے وقت پی جاتی ہے۔ اور وہ ایک ایک شیشی اٹھاتا، پتے نکال کے برتن میں جھونکتا اور دوسری شیشی اٹھا کے بتانے لگتا، یہ کشمیری چائے کا بلینڈ ہے، اس میں غالباً رک کے پتوں کی مہک کو قریب کر کے سونگھا، غالباً بلیک پتی کی مختلف اقسام اور انڈین مسالے ڈالے گئے ہیں، اور اس کو اس مقدار میں مکس کیا جاتا ہے جس میں قدیم نیپالی کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے رپورٹر کا خیال تھا کہ وان فاتح کو چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس نے ساتھ ہی مسکرا کے تائیدی نظروں سے بڑھیا کو دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، پھر فوراً گڑبڑا کے سر ہلا دیا۔ جی، یہ رشین بلینڈ ہی تھی، اور دوسری والی چنبیلی کی سبز چائے تھی، اور تیسری نیپالی ریسیپی والی کشمیری چائے۔ رپورٹر کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی، البتہ اس نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لوگ پرجوش سے بولتے مسلسل تصویریں بنا رہے تھے۔ اس کو بند کر دیں۔ فاتح نے خاتون کو چولہے بند کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے سوئچ آف کیا۔ ہماری مہمان اب ہمیں بتائیں گی کہ انہیں چائے کیسی لگی۔ اس نے بڑی سادگی سے چائے کو چینک میں انڈیلا، اور پھر بڑھیا نے جلدی سے شیشے کی پیالیاں ٹرے میں سجا کے سامنے کی۔ وان فاتح نے چینک بلند کر کے پیالیاں بھرنی شروع کی۔ سنہری سنہری سی دھار آبشار کی طرح اندر گرنے لگی۔ یہ سب بہت مانوس تھے، اور اس کے ہاتھ یوں کام کر رہے تھے جیسے ان کو برسوں سے عادت ہو۔ اگر مجھے ملک کی باغ دوڑ نہ سنبھالنی ہوتی خاتون، وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے چائے پیالیوں میں اتنی مہارت سے انڈیل رہا تھا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جھلکتا تھا۔ ہر پیالی میں گھونٹ بھر ڈال کے دھار اگلی میں چلی جاتی، پھر واپس پیچھے آتی۔ ساری پیالیاں ایک ساتھ بھری جا رہی تھیں،
اور لوگوں کی متحیر نظریں اس کرتب پہ جمی تھیں، تو میں شیف بننے کو ترجیح دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چینک رکھی اور دوسری اٹھا کے باقی کپ بھرنے لگا۔ بڑھیا ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی۔ مجھے زیادہ بڑے مسئلے حل کرنے ہیں اور میرے پاس فوٹو آپس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مگر آپ کو ایک پیالی اٹھا کے بازو بڑھا کے لڑکی کی طرف بڑھائی، جس کے کندھے اور چہرے کے زاویے اب تک سیدھے ہو چکے تھے۔ کافی کی جگہ چائے پہ آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ ریفریشنگ ہوتی ہے۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور وہ مسکرا کے واپس سیدھا ہوا، پھر خاتون کو اشارہ کیا۔ وہ اور ان کے ورکرز اب لوگوں کو چائے سرو کرنے لگے تھے۔ رپورٹر لڑکی نے ہار مارنے والے انداز میں کندھے اچکائے اور پیالی سے گھونٹ بھرا۔ اچھی ہے، مگر اب دیکھنا ہے کہ کیا آپ ملک بھی اتنا اچھا چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ مجھے موقع دیں، یہ وقت بتائے گا کہ وان فاتح کو کیا کیا کرنا آتا ہے۔ وقت سارے سوالوں کے جواب دے دیا کرتا ہے۔ پھر وان فاتح نے صرف مسکرا کے مجمع کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ بلند کیا۔ پھر وہ مڑا تو گارڈز فوراً اس کی طرف بڑھے۔ وہ ان کی معیت میں چلتا اس جگہ تک آیا جہاں دم بخود کھڑا اشر اور مطمئن سی تالیاں نظر آ رہی تھی۔ اب فاتح کی مجمع کی طرف پشت تھی اور وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور وہ قریب آتے ہی دبی آواز میں خود کو کوستے ہوئے بولا تھا، یا اللہ، آئندہ بغیر تیاری کے کبھی فوٹو آپ نہیں کرنا۔ نیور۔ جھرجھری لے کے وہ آگے بڑھا تو وہ مسکراہٹ دبائے پیچھے لپکی۔ ریلیکس باس، آپ نے اچھا سنبھال لیا، بچت ہو گئی۔ آبنگ، آپ کو چائے کے اتنے نام کیسے معلوم تھے؟ اشر ان کے ساتھ تیز تیز چلتا تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شیشوں پہ انگریڈینٹس لکھے تھے یار، میں نے پڑھ لیے تھے۔ مگر سر، آپ کا اعتماد یہ بتا رہا تھا کہ آپ ان خوشبوؤں کو پہچانتے تھے۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس تھی؟ ہر کوئی پہچانتا ہے خوشبوؤں کو۔ وہ بے پرواہی بھری خفگی سے بولتا تیز تیز چل رہا تھا۔ راہداری میں آگے بھی لوگ تھے تو چہرے پہ جبری مسکراہٹ سجا لی تھی، مگر آئندہ یہ خطرہ نہیں لینا۔ تالیہ خود ہی خود مسکراتی ہوئی چل رہی تھی۔ اشر ابھی تک حیران تھا، البتہ فاتح نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑے۔ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ وان فاتح کو چائے بناتے دیکھنا ایک ایسا منظر ہے جو روز روز دیکھنے کو نہیں ملا کرتا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی اور وہ بدقت اسے قابو کیے ہوئے تھی۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فاتح نے کچھ سخت سا بڑبڑا کے اسے تمیز سے چلنے کا کہا اور آگے چلتا گیا، مگر تالیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اسی لیے چائے کے اسٹال کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ چائے خانے میں لگے مجمع کو سنبھال سکتا تھا۔ شام ہوئی تو بی این اے کے آفس کے شیشے کی کھڑکیوں کے باہر چھاتا اندھیرا واضح دکھائی دینے لگا۔ آفس کے سارے ہالز میں سفید بتیاں جل اٹھیں۔ اکثر لوگ چھٹی کر کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے، البتہ کچھ ذمہ دار افراد اپنے آفسز میں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا ہی گلاس والز کا ایک بڑا سا آفس تھا جس میں ممبر پارلیمنٹ ادیب سوت اپنی چیئر پہ بیٹھا کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا آفس اس قطار میں تھا جہاں سارے آفسز کی شیشے کی دیواروں سے بنائے گئے تھے۔ سامنے راہداری تھی اور اس کے پار اسٹافرز کے کیبن بنے تھے۔ دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی تو ادیب نے سر اٹھایا، پھر مسکرایا اور اینک اتار کے رکھی۔ آئیں تالیہ، میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ آپ نے ایمان کے کیس کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا۔ وہ مسکرا دی اور سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لمبی سیاہ اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ پہنے، وہ سر پہ سفید ہیٹ ترچھا جمائے ہوئے تھی۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس نے آپ ہی کے ساتھ یہ کیوں کیا، تو میرے پاس آپ کا جواب موجود ہے۔ اوہ گریٹ! ادیب نے لیپ ٹاپ پرے دھکیلا اور دونوں ہاتھوں کو تھکاوٹ سے دباتے ٹیک لگائی۔ تو بتائیے، اس لڑکی نے مجھ پر ہی الزام کیوں لگایا؟ ہیٹ والی لڑکی چند لمحے مسکرا کے اسے دیکھتی رہی، پھر گردن دائیں بائیں گھمائی اور دوبارہ اسے دیکھا۔
یہاں اور کوئی نہیں ہے ادیب صاحب، آپ اپنی یہ آسکر وننگ اداکاری ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ نیم روشن آفس میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا، پھر ادیب کے ماتھے پہ شکنیں ابھریں۔ ایکسکیوز می؟ اچنبھے سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اوہ پلیز، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ہم دونوں کو معلوم ہے اور پہلے دن سے معلوم ہے کہ ایمان سچ کہہ رہی تھی، آپ واقعی اس کو نازیبا ای میلز بھیجا کرتے تھے۔ ادیب چند لمحے اس کو دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر مسکرایا۔ تالیہ، آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ہم سب پہلے دن سے ہی اداکاری کر رہے ہیں، وہ طنزیہ مسکرا کے کہنے لگی۔ بلکہ صرف میں نہیں، وان فاتح بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پریڈیٹر ہیں جو ہر دوسری لڑکی کو ہراساں کرتا ہے۔ رہی آپ کی بیوی تو وہ بھی آپ کے سارے افیئر سے واقف ہے، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، مگر وہ ٹھہری سیاسی بیوی، طاقت کے کھیل کے لیے بھرم رکھنے کی عادی ہے۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تو پبلک کو نہیں معلوم کہ ایمان سچ کہہ رہی تھی۔ بہت خوبصورت الزام لگا رہی ہیں آپ مجھ پہ، ادیب محظوظ انداز میں مسکرا کے بولا۔ وہ ٹیک لگائے کرسی کو دائیں بائیں جھلا بھی رہا تھا۔ مگر ایک جھول ہے۔ اچھا جناب، وہ کیا؟ تالیہ نے ہیٹ اتار کے میز پہ رکھا، وہ بدستور کھڑی تھی۔ اگر میں نے واقعی ایمان کو نازیبا ای میلز بھیجی تھیں تو اس نے وہ پبلش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اگر بات ای میلز پہ آتی تو فورینسک تک چلی جاتی، اور اس کو معلوم تھا کہ پھر اس کی آپ کو بھیجی ای میلز بھی سامنے آئیں گی اور وہ رسوا ہو جائے گی، کیونکہ میں پہلے دن سے کہتی آئی ہوں کہ ایمان کو کسی نے ہراس نہیں کیا، اس نے منیر الکلام کو ہراس کیا۔ مگر خود ایمان کو جھکی اور چبا چبا کے بولی، کسی نے ہراس نہیں کیا۔ وہ اسی لیے آپ کی نازیبا ای میلز نہیں دکھا سکی، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان جو تھا وہ دونوں کی رضامندی سے تھا، اور اسے افیئر کہتے ہیں۔ بہت خوب، ادیب نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ وہ سچ بول رہی تھی۔ پھر بھی آپ پورا ہفتہ میڈیا کے سامنے میرے کارکردگی کی گواہی دیتی رہیں، آپ نے ایمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں ادیب صاحب، اور سیاست اس گند کا نام تو ہے۔ میں نے آپ کی کارکردگی کی گواہی کبھی بھی نہیں دی، میں نے تو صرف ایک کون کھیلا ہے۔ میں آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے منیر الکلام کو لائم لائٹ میں لے آئی اور ایمان دفاع پہ اتر آئی۔ لوگ ایمان اور ادیب کو بھول کے ایمان اور منیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ پارٹی لیڈر ہیں اور آپ کو بچانا ساری پارٹی کی مجبوری تھی۔ آپ پہلے کہاں تھیں؟ اتنی دیر سے کیوں ملی آپ اس آفس کو؟ بس ذرا آپ کی کولیگ نے مسکرا کے بات کی تو آپ اتر آئے نا اپنے انداز پہ۔ وہ ابھی تک استہزائیہ مسکرا رہی تھی۔ ادیب صاحب، میں نے ایمان کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ اس مضبوط کردار کی نہیں تھی جس کی حامل لڑکیاں یہاں جاب کرتی ہیں۔ آپ نے اس کو نازیبا ای میلز بھیجیں اور وہ پھسلتی چلی گئی۔ ہراسمنٹ خاموشی سے برداشت کر لینا بزدلی ہے، اس کے خلاف بول اٹھنا بہادری ہے، اور اس پہ راضی ہو جانا بد چلنی ہے۔ ایمان نے تیسرا راستہ چنا، اس لیے ہم نے وہی کیا جو اپنی پارٹی کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ یہ کام اس آفس میں کر سکیں گے۔ پیاری لڑکی، تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں، مگر اس نے معصومیت سے تھوڑی کھجائی، تم کسی بھی صورت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے خود اسٹیج پہ چڑھ کر میرے حق میں اتنی تقریریں کی ہیں کہ ملائیشیا میں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں کسی کو ہراس کر سکتا ہوں۔ تم بھی اخلاقی طور پہ میرے خلاف نہیں بول سکتی۔ اور رہی ہراسمنٹ، وہ میز کے عقب سے نکل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو ہراسمنٹ کبھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت کے اٹھ کے الزام لگا دینے سے دنیا مرد کو بد کردار نہیں مان لیتی۔ تالیہ نے مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں دائیں بائیں جنبش دی۔ درست کہا، ایک عورت کا الزام کچھ ثابت نہیں کرتا، لیکن وہ مسکراتی ہوئی واپس دروازے تک آئی، شیشے کی دیوار کو زور سے بجایا جیسے کسی کو اشارہ دیا ہو، اور پھر مڑ کے ادیب کو دیکھا۔
لیکن اگر عورت ایک نہ ہو تو؟ ادیب کے ابرو اچنبھے سے بھینچے۔ اس نے چونک کے تالیہ کے عقب میں دیکھا۔ شیشے کی دیوار کے پار بنے کیبن سے ایک دم 6-7 لڑکیاں اٹھ کے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ ایک زنجیر کی طرح راہداری میں کھڑی تھیں اور ادیب کو دیکھ رہی تھیں۔ اینک والی فریدہ بھی سنجیدہ چہرہ بنائے اس کے ساتھ تھی۔ ادیب بن صوت ایک دم سیدھا ہوا، چونک کے تالیہ کو دیکھا۔ ہراسمنٹ کو صرف ایک چیز ثابت کرتی ہے ادیب صاحب، اور وہ ہے عورتوں کا ایک سے زیادہ ہونا، ہیٹ والی لڑکی مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ تصور کریں اگر ابھی اس وقت یہ لڑکیاں ان کاغذات کو اپنے آفس میں ڈورز پہ چسپاں کر دیں۔ تالیہ نے اپنی زنبیل سے زرد کارڈز کا ایک بنڈل نکالا اور بنڈل کو وہیں چھوڑے ایک کارڈ لیے باہر آئی۔ بے احتیاطی سے بنڈل پھسلا اور سارے کارڈز فرش پہ بکھر گئے۔ راہداری میں کھڑے ہو کے اس نے کارڈ دیوار پہ چسپاں کیا، یوں کہ باہر کھڑی لڑکیاں نہیں دیکھ سکتی تھیں کہ کارڈ پہ کیا لکھا تھا، مگر ادیب کو صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی چپتی نظریں اس کارڈ پہ جمی تھیں جس پہ بڑا بڑا می ٹو لکھا تھا۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں ہنوز ادیب کو دیکھ رہی تھیں۔ جب تالیہ نے دیکھ لیا کہ وہ کارڈ دیکھ چکا ہے تو اس نے کارڈ اتار لیا اور واپس آفس کے اندر آئی اور دروازے بند کر دیے۔ شیشے کے ساؤنڈ پروف دروازوں سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ تصور کریں کہ اگر یہ 7 لڑکیاں #MeToo کے ہیش ٹیگ سے ٹویٹ کریں اور دعویٰ کریں کہ آپ نے ان کو بھی ہراس کیا ہے تو؟ ادیب کے ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک بھی لڑکی کو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ بہت چناؤ سے شکار کیا کرتا تھا۔ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ مگر اوہ نہیں، ہراسمنٹ کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اب کے تالیہ کو دیکھ کے چبا چبا کے بولا تو تالیہ نے ہاتھ کو جھلانے والے انداز میں اشارہ کیا جیسے شہزادی کہتی تھی تخلیہ، اور لڑکیاں اس کا اشارہ دیکھ کر پلٹ گئیں۔ وان فاتح آپ کا اپنے آفس میں انتظار کر رہے ہیں، جائیے۔ راستہ چھوڑ دیا، ادیب اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ لڑکیوں کے کیبن کے پاس سے وہ بہت تیزی سے گزرا تھا، نظر تک نہ ملائی تھی۔ اس کے جاتے ہی تالیہ نے جلدی سے سارے پلے کارڈز اکٹھے کیے۔ لڑکیاں تب تک باہر آ چکی تھیں۔ کیا کہا ادیب صاحب نے؟ فریدہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ ہماری تنخواہ بڑھانے کے لیے HR میں بات کریں گے؟ ہاں، وہ سنبھل کے مسکرائی۔ وہ فاتح صاحب سے معاملہ ڈسکس کرنے گئے ہیں، مگر کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ کاغذ سمیٹ کے اٹھ گئی۔ لڑکیاں بہت خفا ہیں تو راضی ہو گئے۔ تم لوگ ان کو سمائل نہ دینا، بس ناراض رہنا، ان کے لیے یہ پریشر کافی ہوگا۔ اچھا، فریدہ مطمئن ہو گئی۔ باقی لڑکیاں بھی پرجوش تھیں۔ یہ پلے کارڈز کس چیز کے ہیں؟ ایک نے پوچھ لیا۔ یہ کچھ خاص نہیں، پرنٹر نے ایکسٹرا چھپوا دیے، میں ان کو دیوار پہ لگا کے بس دکھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا کون کھل جائے وہ کاغذات سنبھالتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وان فاتح کے آفس میں بے چین سا بیٹھا تھا۔ ادیب آگے ہو کے کہہ رہا تھا، فاتح یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، میں اب خیال رکھوں گا، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور میں نے پہلے دن سے تمہاری عزت رکھنی چاہی، مگر میری چیف آف سٹاف بھی تمہیں جان ہی گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا سختی سے کہہ رہا تھا، چہرہ سنجیدہ اور برہم تھا۔ تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میری کیمپین چھوڑ کے حاکمی کا کیمپ جوائن کر لو، وہاں تمہیں کوئی نہیں لے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اب ایسا نہیں ہوگا، بس کرو ادیب۔ اس نے سختی سے ہاتھ بلند کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ فاتح آگے ہوا اور غصے سے بولا، تمہیں شرمندگی تک نہیں ہے، ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں ہے؟ میں نے آج صبح اپنے ووٹرز کے درمیان بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو پارٹی میں کوئی ہراس کرنے والا نہیں بچے گا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر ہم بعد میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ تم چیئرمین بن کے قانون بنانا اور ہم بعد میں کیوں؟ وہ سختی سے بولا، ابھی کیوں نہیں؟ کوئی بھی کام کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے، اور میں آج سے اس منقولے پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔
ادیب کچھ کہنے لگا، درمیان میں مت بولو، میری بات سنو، جھڑک کے اسے خاموش کرایا۔ بریفنگ روم میں رپورٹرز تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم وہاں جاؤ گے اور کہو گے تم اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ریٹائرمنٹ لے رہے ہو، تم ملک سے باہر جا رہے ہو، واٹ ایور، جو جھوٹ بھی تم گھڑنا چاہو گھڑ لو، مگر ادیب بن سعود تم کچھ عرصے کے لیے مجھے اس آفس میں نظر نہیں آؤ گے۔ آفس میں سناٹا چھا گیا، ادیب نے لب ایک دوسرے میں پیوست کر دیے، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس دوران تم اپنی فیملی پہ توجہ دو اور بہتر شوہر بننے کی کوشش کرو، اب جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آل رائٹ، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بے بسی بھرے غصے سے کہا، فائن، میں چلا جاؤں گا اس آفس سے، مگر تمہیں اتنا سیلف رائٹیس بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو الزام آج تم مجھ پہ لگا رہے ہو یہ تم پہ واپس پلٹ سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، اس نے اچنبھے سے ابرو اچکائے۔ ادیب نے کھڑے ہو کے اپنے کوٹ کی شکنیں برابر کیں، ٹائی کی ناٹ کسی اور پھر گردن کڑا کے تلخی سے بولا، تمہارے اور تمہاری پریٹی اور چیف آف سٹاف کے درمیان جو چل رہا ہے وہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، مجھے تو آج تک نہیں نظر آیا۔ اگر فاتح کو افسوس ہوا بھی تھا تو بظاہر اطمینان سے۔ وان فاتح میں دور سے دیکھ کے عورت اور مرد کے درمیان چلتی ٹینشن بھانپ لیتا ہوں، مگر خیر، میں ہراسر، پریڈیٹر، چلا جاتا ہوں اس آفس سے، مگر تم لوگ اپنی پارٹی جاری رکھو، فائن۔ زور سے میز کے کنارے پہ ہاتھ مارا اور مڑ کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔